بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کوئی ثبوت نہیں کہ کورونا کی ابتدا ووہان کی فوڈ مارکیٹ سے ہوئی، عالمی ادارہ صحت۔ بھارت میں ڈیم ٹوٹ گیا، متعدد افراد کی جان جانے کا خدشہ۔ سابق صدر ٹرمپ کے حامی اینکر کا پروگرام بند کروا دیا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے عدلیہ کے لیے بھارتی نژاد امریکی کی نامزدگی منسوخ کر دی۔ اگر کورونا کے کسی مریض کو دل کا دورہ پڑ جائے تو ہم سفر کے ساتھ تعلق کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق۔ 100 امریکی سینیٹرز کے ذریعے ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی۔ فائزر نے انڈیا میں کورونا ویکسین کی درخواست واپس لے لی۔ کورونا کو ختم ہونے میں کتنے سال لگیں گے؟ سینئر چینی سفارتکار کا امریکی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں سرخ رنگ کا پانی۔ مولی سے پیچیدہ بیماریوں کا علاج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک روسی ماہر نے کہا ہے کہ ووہان کی فوڈ مارکیٹ کورونا کے ممکنہ پھیلاؤ کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کورونا کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ماہرین کی ٹیم نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کورونا کی ابتدا ووہان سے ہوئی، لیکن ممکنہ طور پر وہاں پر کورونا کے پھیلنے کے تمام حالات موجود ہیں۔ ووہان کی اس فوڈ مارکیٹ کو کورونا کے شروع میں سامنے آنے والے اکٹھے کیسز سے جوڑا جاتا ہے، تاہم سائنسدان اس متعدی وبا کے حوالے سے مارکیٹ کے کردار کے بارے میں کوئی متفق نتیجہ نہیں نکال سکے۔ بھارت میں ہمالیین گلیشیئر پھٹنے سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے 100 سے زائد افراد کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث نشیبی علاقوں میں موجود دیہاتیوں کی منتقلی شروع کر دی گئی ہے۔ جوشی ماتھ کے قریب گلیشیئر پھٹنے سے رشی گنگا تپووان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ڈیم ٹوٹ گیا اور بھاری نقصان کی اطلاع ہے۔ رائٹر کے مطابق اتراکھنڈ کے چیف سیکرٹری اوم پرکاش نے بتایا کہ اصل تعداد تو ابھی معلوم نہیں، لیکن 100 سے 150 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ عینی شاہد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گلیشیئر پھٹنے سے دھول کی ایک دیوار، چٹانیں اور پانی وادی میں گرا۔ شہری نے بتایا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو خبردار کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ ہمیں بھی ڈر تھا کہ بہہ جائیں گے۔ مقامی شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قریبی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے یا پھر بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بھی بہہ گئے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ خود ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور قوم بھی دعا گو ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے حمایتی سمجھے جانے والے اینکر پرسن لیوڈر بس کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے۔ فاکس نیوز کے معروف اینکر پرسن لیوڈر بس کے پروگرام کا شمار کامیاب پروگرامز میں ہوتا تھا۔ ان کو سابق صدر کا حمایتی سمجھا جاتا ہے، تاہم نئی امریکی حکومت کے آنے کے بعد ان کا پروگرام یہ کہہ کر بند کروا دیا گیا ہے کہ انہوں نے الیکشن فراڈ کی بے بنیاد افواہوں کو ہوا دی، مگر ان کے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ایسوسی ایٹ جج کے لیے بھارتی نژاد امریکی کی نامزدگی منسوخ کر دی ہے۔ بھارتی نژاد امریکی ایڈوکیٹ وجے شنکر کو ڈسٹرکٹ کولمبیا کی کورٹ آف اپیل کے لیے ایسوسی ایٹ جج نامزد کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد وجے شنکر سمیت ٹرمپ حکومت کی جانب سے مختلف عہدوں کے لیے کی گئی 30 نامزدگیوں کو منسوخ کرنے کے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدر ٹرمپ پر اپنی من پسند افراد کو اہم عہدے دینے اور بالخصوص امریکی عدلیہ میں اپنے ہم خیال جج تعینات کا الزام تواتر سے سامنے آتا رہا ہے۔
وجے شنکر کو اس سال 2 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ نے نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کی نائب صدر کملا ہیرس کی والدہ کا تعلق بھی جنوبی بھارت سے ہے، جبکہ ان کی کابینہ میں مجموعی طور پر 20 بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑ جائے تو ان کی موت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کورونا کی خواتین مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑے تو ان میں موت کا خطرہ مردوں کی نسبت 9 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں سویڈن کے ان 1946 لوگوں کی صحت کا جائزہ لیا گیا جنہیں ہاسپٹل سے باہر دل کا دورہ پڑا، جبکہ 1080 ایسے افراد بھی اس تحقیق میں شامل تھے جنہیں ہاسپٹل میں ہی دل کا دورہ پڑا۔ تحقیق میں یہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کو گھر میں دل کا دورہ پڑا ان میں سے 10%، جبکہ ہاسپٹل والوں میں سے 16% کو کورونا تھا۔ تحقیق شائع کرنے والے ڈاکٹر پدرام کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کورونا کا انتہائی مہلک ملاپ ہے۔ کیا آپ کا ہم سفر آپ کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب جاننے کا حیران کن طریقہ بتا دیا۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے تحقیقکاروں نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو اس کی روزمرہ گفتگو میں الفاظ کا چناؤ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ مخصوص الفاظ زیادہ بولنے لگتا ہے۔ ایسا شخص جو الفاظ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے ان میں اور ہم شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی شخص اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے تو اسے 3 ماہ قبل ہی اس کی زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ میں اور ہم جیسے الفاظ زیادہ بولنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ کا کہنا تھا کہ میں اور ہم کے الفاظ ڈپریشن اور دکھ کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ الفاظ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن کوئی تکلیف دہ فیصلہ کرنے کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور دکھ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص میں اور ہم کا استعمال زیادہ کرنے لگتا ہے۔ میں اور ہم کے علاوہ ایسے لوگ ان اور ایٹ کے الفاظ بھی زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کم امکان ہے کہ امریکی سینٹ کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ پر جرم عائد کیا جائے، تاہم ان کے دوسرے مواخذے کی سماعت مکمل ہونے تک ان کی قانونی مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ سابق امریکی صدر کو ایک اور مقدمے کا بھی سامنا ہے جس کی سربراہی مین ہٹن کے پروسیکیوٹر سائرس وینس کر رہے ہیں۔ وہ سابق امریکی صدر سے 8 سالوں کے ٹیکس گوشوارے وصول کرنے کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ پر الزام ثابت ہوتے ہیں تو ان کو قید ہونے کا خطرہ ہوگا۔ امریکہ کا موجودہ صدر ریاست کی سطح پر ہوئے جرم کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر سابق صدر کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس اصول کی پاسداری ہوگی کہ کوئی بھی امریکہ میں قانون سے بالاتر نہیں۔ 100 امریکی سینیٹر مواخذے کی کارروائی آئندہ ہفتے منگل سے شروع کر رہے ہیں۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ اس نے انڈیا میں اپنی کورونا ویکسین کے استعمال کے لیے دی جانے والی درخواست واپس لے لی ہے۔ فائزر نے گزشتہ سال کے آخر میں انڈیا میں اپنی ویکسین کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی، لیکن حکومت نے جنوری میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی بھارت بائیو ٹیک کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ دونوں کمپنیوں نے فائزر کے بعد اپنی ویکسین کی منظوری کے لیے درخواست دی تھی۔ رائٹرز کے مطابق انڈیا نے ویکسین کی ایک چھوٹی سی مقامی آزمائش کے بغیر فائزر کی منظوری کے لیے درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فائزر نے رائٹر کو بتایا کہ اس کی درخواست عالمی اسٹڈی کے اعداد و شمار کو سپورٹ کی گئی ہے، جس میں ویکسین سے متعلقہ تحفظ سے متعلق سنگین خدشات کے بغیر 95% مجموعی افادیت کی شرح ظاہر کی گئی ہے۔ کورونا کی ویکسینیشن کے موجودہ شرح کے تناسب سے یہ وبا دنیا بھر میں 7 سال تک موجود رہے گی۔ برطانوی اخبار دی میل نے بلومبرگ ویکسینیشن کیلکولیٹر کی رپورٹ سے متعلق بتایا ہے کہ دنیا بھر میں اب تک 119.8 ملین کورونا ویکسین مہیا کر دی گئی ہیں۔
جس میں سے روزانہ کی بنیاد پر 4.5 ملین افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ سست رفتاری سے شروع ہونے والی کورونا ویکسین اب تک امریکہ میں 8.7% پر مشتمل آبادی کو لگائی جا چکی ہے، جس میں اب اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان سب کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ آیا جنوبی افریقہ اور برازیل سے ابھرنے والے کورونا کی نئی قسم کے خلاف ویکسین مؤثر ہے بھی یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور بحرین میں کورونا ویکسینیشن کی شرح امریکہ سے زیادہ ہے، جہاں 11.8% لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے، جبکہ اسرائیل میں اب تک 58.5% افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ سینئر چینی سفارتکار یانگ جے نے ہفتے کے روز امریکی وزیر خارجہ انتھونی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ یانگ نے کہا کہ چائنا امریکہ تعلقات میں ترقی سے دونوں ملکوں کے عوام کو بہت فائدہ پہنچا اور عالمی امن اور خوشحالی کو فروغ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا امریکہ تعلقات اس وقت اہم لمحے میں ہیں۔ ان کا ملک امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً کی گئی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور چائنا کے ساتھ عدم تنازع، عدم محاذ آرائی، باہمی احترام اور یکساں تعاون کی روح کو برقرار اور تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو حل کرے۔ یانگ نے کہا کہ ان کا ملک سوشلزم کے اپنے راستے پر گامزن رہے گا اور کوئی طاقت چینی قوم کو عظیم قوم بننے سے نہیں روک سکتی۔ انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں سرخ رنگ کے پانی کا سیلاب آ گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں اور خبروں کا طوفان برپا ہو گیا۔ جنکوٹ گاؤں میں روایتی انڈونیشیائی کپڑا بنانے والی ایک فیکٹری سیلابی ریلے سے متاثر ہوئی، جس کے بعد ملحقہ علاقوں میں بہنے والے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کپڑے کے کارخانے میں بڑی تعداد میں موجود قرمزی رنگ سے گلیوں محلوں میں گردش کرنے والے سیلابی پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، جس کے بعد مختلف عنوانات کے تحت اس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہونے لگی۔ بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس رنگین پانی کے مناظر کو قیامت آنے کی نشانی بتا کر بھی شیئر کرنا شروع کر دیا۔ مقامی حکام نے تصدیق کی کہ اس علاقے میں سرخ پانی بہنے کی تصاویر اور ویڈیوز جعلی نہیں، تاہم پانی کپڑوں کے رنگ کی وجہ سے سرخ ہوا اور جلد بارش کا پانی اس میں شامل ہونے سے یہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، مولی مشہور عام جڑ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا واقف ہے۔ اس کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک لمبی اور دوسری گول۔ اس کے اجزاء میں فاسفورس، کیلشیم اور وٹامن سی کے علاوہ فولاد کی بھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ پتھری کی صورت میں گردہ اور مثانہ سے ریت آنے کی حالت میں مولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ خود دیر ہضم ہے مگر غذا کو ہضم کر دیتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کھانے والوں کو کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مولی کو چھیل کر اور کاٹ کر کالی مرچ اور ہلکا سا نمک لگا کر رات کو اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ مسوڑوں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کان درد اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں ہم وزن تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب رس جل جائے اور خالی تیل رہ جائے تو اسے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں اور نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس اگر روزانہ سر پر ملا جائے تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کو پہلے تولیے سے رگڑیں اور پھر اس سے مالش کریں۔ بچھو پر اگر مولی کا رس ڈالا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر درد والی جگہ پر لگانے سے شفا ہوتی ہے۔
باقی دوستو، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔